ہوتے تو آپ کی نگاہ مبارک نماز کے اندر کہاں پر ہوتی؟ اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ آپ کی نگاہ مبارک سجدے کی جگہ پر ہوتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ اس کا دروازہ کھلوایا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر کی صفائی بھی ہوئی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک سجدے کی طرف، جہاں سجدہ کرتے ہیں اس طرف تھی۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں نماز کے اندر کھلی رہنی چاہیے، اور دائیں بائیں دیکھنا، اور خصوصاً نماز میں آسمان کی طرف، اوپر کی طرف دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ ایاکی والالتفات فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر دائیں بائیں جھانکنا، دیکھنا، اس سے بچو۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کی نماز ہے جو شیطان اچکنا چاہتا ہے کہ وہ دائیں بائیں اگر دیکھے تو۔ لہذا جب نماز کے اندر خشوع اور اطمینان اسی صورت میں آ سکتا ہے جب نگاہ جو ہے وہ نیچے ہو، دائیں بائیں نہ ہو۔ اور جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ ایک روایت کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کی نگاہ کو اچک لے اگر وہ آسمان کی طرف دیکھے، تو خصوصی طور پر آسمان کی طرف دیکھنا نماز میں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ نے سورہ فاتحہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب امام والضالین کہے اور اس کے بعد آمین، تو تم بھی آمین کہو۔ اور اس وقت جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ سے یہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب نماز ہو جائے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں تو کوشش کرنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں اور آمین کہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اب فرشتے چونکہ یہ ایمانیات میں سے ہے، بنیادی ایمان میں سے ہے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے، اور فرشتے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمائی، اور جس کی تعریف، جن کی خلقت کے بارے میں، تعداد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے بارے میں بتلایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے، ہر انسان، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نیکیاں اور اس کی برائیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ بھی ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نگہبان فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، ایسے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کی تعداد اور یہ کہاں ہے۔ اب مسجد کے اندر فرشتوں کی موجودگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، کہ فرشتے بھی
آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ نماز کے جماعت سے پہلے مسجد میں آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جائے، یا پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے، یا دعا کے لیے بیٹھا رہے، یا اذکار کے لیے بیٹھا رہے، یا پھر وہ دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما دام فی مصلاہ، کہ جب تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے بعد جو فرض نماز ہے اس میں اور جو نفل نماز ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ کون سی نماز میں آپ کون سی سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سے زائد مرتبہ میں نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد سنتوں میں جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین، جس طرح تکبیر تحریمہ میں نماز کے شروع میں رفع الیدین ہوتا ہے، اسی طرح دوبارہ ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرمایا کرتے تھے۔ اور وائل بن حجر کی وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتلائی تھی، جس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سکھلائی، نماز پڑھی، اور صحابہ کرام نے اسے دیکھا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اس میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے، رکوع میں جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح کندھوں تک اٹھایا کرتے جس طرح آپ نماز کے شروع میں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سنت کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس سنت کے بارے میں تقریباً حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اس کا ثبوت نہ ہو یا جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ تواتر کے ساتھ سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کا یہ عمل مبارک ہے، آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح رکوع فرماتے اور اس میں کیا پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ ہفتے کے دن بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کو سمجھنے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔